الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی طرف سے توفیق کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھیں، اس پر غور کریں اور اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں، بہت بڑا احسان ہے اللہ، بہت بڑا احسان ہے، اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ اسی زمین پر بے شمار لوگ ہیں جنہیں مواقع میسر ہیں، لیکن انہیں اللہ نے اس دروازے میں داخلے کی توفیق نہیں دی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اس کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم اور نوازیں گے، مزید نوازش کے لیے اللہ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری۔ کل سورہ انفطار ہم نے شروع کی تھی اور آیت 5 تک کی تفسیر ہوگی، 6 آیت سے آخر تک آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، انسان تو عام ہے لیکن کسی مخاطب کو جب پیش نظر رکھ کر بات کی جاتی ہے، اس کی کیفیات کو پیش نظر رکھ کر بات کی جاتی ہے۔ مکے کے مشرکین کو خطاب ہے کیونکہ وہ شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، اللہ سے بغاوت میں مبتلا تھے اور اللہ کی نافرمانیوں میں لت پت تھے۔ تو ان سے کہا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے دھوکے میں رکھا ہے رب کریم کے سلسلے میں۔ رب کریم اہم نوازشیں کر رہا ہے تجھ پر، اور پھر بتایا کہ کس طرح اس نے تجھے پیدا کیا، اس رب کریم نے۔ اس کی پیدائش اور اس کی خلقت، اس کی نوازشیں، فہم رحمتیں، حکمتیں اور فہم عنایتیں، اس کو یاد کر کے تجھے تو اچھا انسان بننا چاہیے تھا، شکر گزار بندہ بننا چاہیے تھا۔ یہ بغاوت پر کیوں آمادہ ہے، شقاوت پر کیوں آمادہ ہے، اس کا مقابلہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کے کرم نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ اب سنیے بات کرم کی، بہت اہم بات۔ اللہ کا کرم ہر انسان پر یہ ہے کہ کسی گناہگار کو فوراً نہیں پکڑتا، کسی گناہگار اگر فوراً پکڑنے لگے تو کہیں ٹھکانا نہ ہو۔ مکے میں ایک بندہ، ایک نوجوان ننگی تلوار لے کر اللہ کے آخری رسول کو قتل کرنے جاتا ہے، یاد ہے بات ہے؟ اگر اللہ فوراً پکڑ کرتا تو شر کر دیتا، اس کی ٹانگ فارغ گرا دیتا، اس کو فوراً پکڑنے کا ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ وہ تو نکل گئے گھر سے، اس ارادے سے نکلے، درمیان میں بہن سے ملاقات ہوئی، ان کو مارا پیٹا، لہو لہان کر دیا، یہ موقع بھی دیا اللہ، وہاں بھی ہاتھ شر ہو گئے، نہیں ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کریم کی نوازش یہ تھی پیش نظر، منصوبہ یہ تھا اللہ کو کہ اس انسان کو خلیفہ دوم بنانا تھا۔ جس کو خلیفہ دوم بنانا ہو اس کو موقع تو دینا چاہیے، اللہ نے موقع دیا۔ ہم بھی گناہ پر گناہ کرتے ہیں، پکڑ نہیں ہوتی، فوراً موقع ملتا ہے، بھیڑ ملتی ہے،
پھر ملتی ہے، پھر ملتی ہے۔ بعض انسان اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا لے جاتے ہیں، زندگیاں بدل لیتے ہیں، اور بعض انسان یہ سوچتے ہیں ہونا ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کر رہے ہیں کرتے رہو، یہ مزے لوٹے ہیں گناہوں کے، مزے بھی اور لوٹ لو۔ تو اے انسان، تجھے اللہ کی کریمی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، تجھے تو اس کی کریم سے استفادہ کرنا چاہیے تھا، فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور آنکھیں کھولنا چاہیے تھا۔ الذی خلقک، اس نے تیری پیدائش کا منصوبہ بنایا، خاکہ بنایا ہے، نقشہ بنایا، پھر اس کا سامان مہیا کیا، اور پھر تیری تخلیق شروع کی اس نے، پھر نصف سے درست کیا، حسین جسم دیا، حسین صورت دی، حسین صلاحیتیں دی۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ قرآن کہتا ہے کہ جس پیٹ میں ماں کے بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس پیٹ میں 3 پردے ہوتے ہیں، رحم کا پردہ، وہ جھلی جس میں بچہ بند ہوتا ہے، جھلی کا پردہ، پھر پیٹ کا پردہ۔ ان 3 پردوں کے اندر، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر تمہاری تخلیق جو کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کبھی غور کیا اس پر؟ وہ اللہ۔ حد یہ ہے کہ جس ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے، اس کی تخلیق میں اس ماں کا بھی کوئی دخل نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ جس صورت کا اللہ بنانا چاہے، بہرا پیدا کرنا چاہے، نابینا پیدا کرنا چاہے، اپاہج پیدا کرنا چاہے، تندرست اور صحت مند بنانا چاہے، جو فرعون بنانا چاہے یا حضرت عمر بنانا چاہے، یہ سب قبضے میں اللہ فی ظلمات ثلاث۔ تو وہ خدا جس نے تمہاری تخلیق میں یہ عمل کیا ہے، اسے تم یاد کرو، فعدل کا، پھر تمہیں ہر طریقے سے متوازن انسان بنایا، نہ ایسا لمبا قد بنایا کہ چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، نہ ایسا رینگتا ہوا بنایا کہ نظر نہ ہو، معتدل انسان بنایا ہے، حسین و جمیل انسان بنایا ہے، اور انسان سے بہتر اور اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی جاندار دنیا میں جو صلاحیتیں اس کو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس پر آپ غور کریں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر ایک قدرت کی کرشمے یہ ہیں کہ اللہ نے کروڑوں انسان پیدا کیے، اربوں انسان پیدا کیے، مگر کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی، ہر ایک کے خواب و خواب الگ ہے، ہر ایک اپنی آئیڈینٹی رکھتا ہے، پہچان رکھتا ہے، ہر ایک پہچان لیا جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اور ادھر سے کوئی آ رہا ہو 4-10 فٹ سے، اس کی چال سے آپ پہچان لیں گے کون آ رہا، شکل نہ دیکھیں آپ کی صرف نظر اس کی چال پر ہے، چال سے پہچان لیں۔ ایک شخص سب میں کھڑا ہے، پیچھے سے آپ دیکھیں گے اس کی گردن سے پہچان لیں گے کون۔ ہر ایک کی شناخت اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی نئی صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے مرکب کر دیا، تیری شکل متشکل کر دی۔ کلا بل تکذبون بالدین، یہ ساری شبہات، سارے اعتراضات، ساری خرابیاں، ساری تباہیاں اس وجہ سے ہیں کہ تم نے آخرت کو بھولا ہے۔ اگر آخرت تجھے یاد رہے، سارا کرپشن تیرا ختم، ساری بغاوت ختم۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کرپشن ہی کرپشن ہے، بغاوت ہی بغاوت ہے، لوٹ مار ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہا ہے انسان، لوٹ رہا ہے انسان ایک دوسرے کو، دیوانہ بنا ہوا ہے دوسرے کو۔ کیوں ہے کہ وہ جو ڈیوٹی آپ کی لگائی گئی تھی کہ آخرت انہیں یاد دلاؤ، وہ ڈیوٹی ہم نے بلائی،
زمانہ سننے کو تیار تھا، لیکن یہ امت مسلمہ اونگ گئی، اور یہ ڈیوٹی جو لگائی ہوئی تھی کہ آخرت کے تصور کو اتنا پھیلا دو کہ گھر گھر، مجلس مجلس، کونے کونے میں، گلی گلی میں، دکان دکان، ہر جگہ یہی تذکرہ ہو کہ انسانوں ایک دن مر جاؤ گے اور اللہ کو حساب ملے۔ یہ بات اگر یاد رہ جائے انسان کو تو انسان بن جائے۔ کلا بل تکذبون بالدین، یہ سب غلط ہے جو تم کر رہے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ تم تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو۔ یہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم آخرت کو یاد رکھیں اور یاد کرائیں، مگر ہم نے یہ آخری پارہ پورا کا پورا پارہ آخرت پر ہے، قیامت پر ہے، بعزت پر، بار بار پڑھنے کا ہے۔ اور یہ صورتیں ہم موضوع میں پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ کبھی انہیں سمجھیں، ان پر غور بھی کریں، ان کا کیا تعلیم ہے خدا کی، کیوں بھیجا اس نے ہمارا کام، یہ موقع نہیں ہوتا۔ پھر آخرت کے سلسلے میں انسانوں کا ایک تصور یہ ہوتا ہے، شیطان یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ میاں کروڑوں انسان ہیں، اربوں انسان ہیں، کتنے پیدا ہو گئے، کتنے اربوں مر گئے، کیا اللہ میاں کو اتنا یاد رہے گا کس کس کو کتنے؟ یہ ذہن میں ڈالتا ہے، کہاں کہاں جس تصور کرے گا، کس کس کو یاد رکھے گا؟ دبک جائیں گے ایک طرف کو، کام چل جائے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے ایک ایک پر محافظ لگا رکھے ہیں، ایک ایک کی حفاظت اور نگرانی کرنے کے لیے دو دو فرشتے لگا رکھے ہیں، کوئی انسان اکیلا نہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، یہاں تو یہ ہے کہ عمل نوٹ کر رہے ہیں۔ سورہ قاف میں ہے کہ جو لفظ زبان سے نکلتا نہیں ہے کہ وہ نوٹ کر لے، ادھر نکلا اور انہوں نے نوٹ کیا۔ پھر ان کی ایک تقسیم کار کیا ہے اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں، دائیں بیٹھا ہے، بائیں بیٹھا، آپ نوٹ کر رہا، آپ کو نظر نہیں آتا لیکن انہیں سب نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وقت کی CID جو اس وقت ہے، انہیں اگر معلوم بھی ہے تو ظاہر میں جو کچھ آپ نے بتا دیا، کہہ دیا، دیکھ لیا، انہوں نے معلوم ہے، ان کی نگاہ باطن پر بھی ہے، ظاہر پر بھی ہے۔ حد یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیتیں بھی یہ نوٹ کرتی ہیں، وہ ٹیپ ریکارڈ جو ان کے پاس ہے، CD جو بن رہی ہے، اس چیز کی طاقتور ہے کہ دنیا کی CDیاں تو صرف آواز ٹیپ کرتی ہیں، وہ ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہمارے رجحانات، ہمارے جذبات سب نوٹ ہوتے ہیں۔ ان الابرار کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو کرامن کاتبین ہیں، لکھ رہے ہیں، برابر لکھ رہے ہیں، اور ان کے لفظ، ان کے لیے نام کیا ہے؟ کرام، بہت شریف۔ بے ایمانی کا، خیانت کا کوئی محاشبہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ دے دلا کے انہیں کچھ راضی کر لیں، یہ بھی ممکن نہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ سے دوستی ہو جائے تو انشاءاللہ غلط سلط۔ کرامن کاتبین، وہ کرام ہے، بہت بزرگ، بہت شریف، بہت دیانتدار ہے، وہ صرف وہ لکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور پھر یہی جو فرشتے ہیں جو لگے ہوئے ہمارے، ایک پیچھے سے آگے بڑھاتا چلا جائے گا اور ایک ہاتھ میں نامہ عمل آپ کا ہوگا، وقال قرینہ ھذا ما لدیہ عتید، اور وہ خدا کے دربار میں آپ کو پیش کر کے کہے گا کہ پروردگار تو نے یہ حوالے کیا تھا میرے، یہ میں تیار کر کے لایا ہوں، یہ کچا چٹا ہے اس کا، یہ خود کھڑا ہے، لے لے اس سے حساب، اور لمحوں میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔
وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید۔ اب وہاں انسان ایک بات کہے گا کہ پروردگار یہ میرے پیچھے لگا ہوا دن رات بہکاتا تھا، اور دن رات میرے پیچھے لگا ہوا تھا، سمجھا رہا تھا، بتا رہا تھا، بگڑا رہا تھا، کہاں تک میں بچتا؟ تو جواب دے گا شیطان وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اے پروردگار تو نے تو مجھے اتنی طاقت نہیں دی تھی کہ میں اسے گمراہ کر سکوں، یہ طاقت تو مجھے نہیں دی، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا۔ ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، گمراہ ہوتے ہوتے دور چلا گیا۔ پھر اس واقعے کے بعد فیصلے ہو جائیں گے، جب فیصلے ہو جائیں گے اسٹیج پر شیطان آئے اور شیطان آ کر ایک تقریر کرے گا۔ آپ تیار ہوں؟ میں سناؤں تقریر شیطان کی؟ تیار ہے نا؟ جی سنیے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے ہو چکے ہیں آخرت میں، انہیں جہنم میں جانا ہے، انہیں جنت میں جانا ہے، تو اسٹیج پر آ کر تقریر کرے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے انسانوں رب نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اس حق کا وعدہ کیا تھا، یہ آخرت تھی، ہونی کی ہو گئی، حساب کتاب کی ہو گئے۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو میں نے جو وعدہ تم سے کیا تھا ہر ایک کی خلاف ورزی کی، میں بہت جھوٹا نہیں تھا، وعدے تو بہت سے کیے تھے میں نے، سب وقت بہت دکھائے تھے، مگر کوئی پورا نہیں کیا۔ مگر ایک بات یاد رکھو، مجھے اللہ نے تم پر قابو نہیں دیا تھا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ، اور تم پر مجھے کوئی زبردستی قابو نہیں دیا گیا، میرے قابو میں نہیں دیے گئے، صرف برگلانے کی حد تک مجھے موقع تھا، یہ نہیں تھا کہ میں زبردستی تمہیں جہنم کی طرف لے جاؤں، زبردستی تم سے کچھ بڑا کرا دوں، کیا سب تم نے اپنے ارادے سے، سمجھایا میں نے ضرور، الا ان دعوتکم، مگر میں نے سمجھایا، بتایا، سب سباؤ دکھائے، فاستجبتم لی، کہ تم میرے دھوکے میں آ گئے، تم نے مان لی میری بات، جو میں کہتا گیا تم مانتے گئے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب آج فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے بالکل ملامت نہ کرنا، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم کیوں برا ہو، تم کہاں بیٹھ گئے، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں، تم مجھے چھڑا سکتے، جو فیصلہ پروردگار کا ہو گیا ہے وہ ہو گیا۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا، بڑی طاقتیں میرے حوالے کی تھیں، بڑا طاقتور مجھے سمجھا تھا، میں سب کا انکار کرتا ہوں، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں، میں تو اسی کا پیدا کرتا ہوں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، میں بھی ظالم ہوں، تم بھی ظالم ہو، اور ظالموں کے لیے سوائے دردناک عذاب کیا کچھ نہیں۔ یہ تقریر شیطان کی ہوگی آخر، اور یہ اللہ نے یاد اس لیے دلائی ہے کہ آدمی دنیا میں دوسرے کو متون کرتا ہے کہ اس نے مجھے مبتلا کیا، اس نے مجھے بہکایا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، گناہوں میں مبتلا کیا، میرے جذبات کو ابھارا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کوئی کسی کے جذبات کو نہیں ابھار سکتا، جو انسان کرتا اپنے ارادے سے کرتا، اور خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، اس نے جو کیا اس کی ذمہ داری اسی پر۔
وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. وہ تقریر جو تھی ان بندوں سے تھی جنہیں شیطان نے بہکایا تھا. اپنے بندوں کو اس نے اپنے سے مایوس کر دیا. زندگی بھر شیطان کی پیروی کرتے رہے, آخری تقریر شیطان نے کی تو کامیابی کا نہیں کی. اس کے بالمقابل اہل جنت جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. تحیتہم فیہا سلام, اور ان کی آپس میں بول چال, گفتگو اور گفتگو کی ایک روابط, اس کی بنیاد سلام ہی سلام. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما. جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ کوئی لغو بات, کوئی گری ہوئی بات, کوئی تہذیب سے نیچی بات وہاں نہیں سن سکتی. الا قیلا سلاما سلاما, ہر طرف سے سلامتی کی آواز. فرشتے آئیں گے, وہ کہیں گے السلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین. بڑے خوشگوار ہو تم, کیا حسین لوگ ہو, کیا دلکش لوگ ہو, رہو ہمیشہ یہاں عنایتوں میں. پیغمبر آئیں گے, وہ سلام کریں گے. آپس میں مسلمان ملیں گے, وہ آپس میں اسلام دعا کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ سلام قولا من رب رحیم, رب رحیم کا سلام آئے کہ میرے جنتی بندو, تجھ پر تم پر ہمارا سلام, اللہ کا سلام. اور ظاہر ہے کہ بندے پر اللہ کا سلام آ جائے اس کے بعد تو کوئی چیز رہ نہیں جاتی. اللہ یہ کہے کہ سلامت رہو. تحیتہم فیہا سلام. ان الابرار لفی نعیم, نیک لوگ اس دن نعمتوں میں ہوں گے, جنت النعیم میں ہوں گے, طرح طرح کی نعمتیں. اس میں عجیب و غریب بات ہے, نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور فاجر و فاسق خدا کے باغی بہتی ہوئی جہنم میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین, انصاف کے دن, آخرت کے دن اس میں ڈال دیں. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ, یہاں یہ بات کہی گئی, اللہ نے کہا ہے اس جہنم سے ان میں سے کوئی غائب کبھی نہیں ہو سکے گا. کہیں یہ دھوکہ ہو ان کو, یہ خیال ہو ان کا کہ کروڑوں انسان ہیں جہنم میں, کوئی نکالیں گے راستہ, کوئی نکل بھاگیں گے ادھر سے یا ادھر سے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ, چاروں طرف پہرے دار لگے, وہاں سے نکل کے جا نہیں سکو. ایک رخ کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ, وہاں سے نہیں بھاگ سکتے. ہوتا ہے نا کہ آدمی سوچتا ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہو گئے, نکالو راستہ, کوئی جیل سے بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں. اللہ کی جیل ہے, یہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. ان حواس سے اور ان صلاحیتوں سے پوری طرح تصویر نہیں آئی ہمارے سامنے. وَمَا ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, پھر اور غور کر لو, پھر بھی نہیں آئی. پوری تصویر تجھے اسے دیکھو گے مرنے کے بعد انشاءاللہ اسے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آتا. مجھے سفارش کی اور شفاعت کی قصے بنا رکھے ہیں ہم نے. لا تملک نفس لنفس شیئا, کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آ سکتا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کام آئیں گے تو صرف اپنے اعمال کام آئیں گے. والامر یومئذ للہ, اور اس دن سارا فیصلہ اللہ کے پاس. جب انسان سارے کے سارے دربار حشر میں, میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے
تو اللہ کا تخت عدل انصاف کا تخت پیچھے اللہ جلوہ فروز ہوگا اس میں، اور اس وقت وہ کہے گا لمن الملک اليوم، بڑا اقتدار جتاتے تھے اپنا، ہم سپر پاور ہیں، ہمارے اختیار میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ظلم و زیادتی بھی تھی. لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج قائم بادشاہ کون؟ سناٹا ہوگا، کوئی جواب پیش نہ ہے. للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کہے گا آج کا مالک اور آج کا بادشاہ صرف واحد القہار. سن 4 ہجری کا غالباً واقعہ ہے. سامانی خاندان کا ایک بادشاہ نصر بن احمد نیشاپور میں اپنا تخت نشینی کا جشن منانے آیا. چنانچہ رونق لگی ہوئی تھی، مجلس جمی ہوئی تھی، تخت بچھا ہوا تھا، تخت پر جلوہ فروز تھا، تاج اوڑے ہوئے تھا. کہا اس نے کہ جلسے کا آغاز ہوگا تلاوت قرآن سے. ایک قاری صاحب آئے اور انہوں نے یہی آیت پڑھی، میں نے سنائی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جب یہ آیت سنائی تو اس نے ایک طرف پھینکا اپنا تاج، تخت سے نیچے اترا، سجدے میں گر پڑا اور کہا پروردگار بادشاہ میرے بس میں کچھ نہیں. اور اگر آدمی گوش ہوش سے سنے تو روم کے کھڑے ہو جائے، کتنا پانی ہو جائے. مگر یہ اسے گوش ہوش سے سننے کے لیے ضرورت ہے کہ قرآن سے ربط جوڑا جائے، پیدا کیا جائے، پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، دھیرے دھیرے ربط پیدا. وآخر